رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں جانے سے بجز موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی، گویا کہ وہ مرتے ہی داخل جنت کر دیا جاتا ہے، یعنی مرتے ہی جنت کے آثار و علامات کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص مصیبت اور سختی کے دور میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا اور اس کی مصیبت اور سختی رفع ہوگی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف فضائل آیت الکرسی میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کے بعد خلوت میں بیٹھ کر 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اس کے مال اور کاروبار میں اس قدر خیر و برکت ہو کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر اگر اولاد یا مال پر دم کر دیا جائے تو شیطانی وسوسوں اور فتنوں سے مال و اولاد کی حفاظت رہتی ہے اور کوئی بھی شیطانی چال انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے رات کو سوتے وقت ایک بار بھی آیت الکرسی پڑھ لی تو صبح تک ایک فرشتہ خاص طور پر اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان پڑھنے والے کے پاس نہیں آتا، اور نہ صرف یہ کہ پڑھنے والا شیطانی سازشوں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ اس کا گھر والے اور گھر کا تمام ساز و سامان بھی ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مقصد حسنہ کے لیے دعا کرے اور یہ چاہے کہ اس کی دعا جلد از جلد قبول ہو جائے، وہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر 17 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ طریقہ بزرگوں کا بارہا کا آزمایا ہوا ہے، ان کی تقلید کرتے ہوئے اگر ہم لوگ بھی یہ طریقہ اختیار کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم کے مستحق قرار پائیں گے اور دین و دنیا کی کامیابی ہمارے حصے میں آئے گی۔ سفر پر جاتے وقت ایک بار آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ سفر سے واپسی تک پڑھنے والا امن و امان میں رہے گا۔ اگر اپنے وطن میں رہتے ہوئے صبح کو پڑھ کر دم کر لے تو شام تک امن و امان میں رہے، اور اگر رات کو پڑھ کر دم کر لے تو صبح تک امن و امان میں رہے گا۔ اگر کسی مہلک بیماری کا شکار ہو تو 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر روزانہ اپنے اوپر دم کر لے اور 11 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس پانی کو صبح اور شام پی لے، انشاءاللہ چند ہی روز میں مرض سے نجات ملے گی۔ اگر آیت الکرسی کو لکھ کر اپنے اسباب میں رکھے تو چوری سے حفاظت رہے اور اسباب چاہے جس طرح کا ہو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے۔ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ مال و اولاد میں برکت، شیطان کی شرارتوں اور چور کی چوری کرنے سے حفاظت رہتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے اولاد اور مال کو فائدہ ہوتا ہے۔ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے آیت الکرسی اللہ کی کتاب قرآن کی ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں میں سردار ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے جس مال یا اولاد پر آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کر دو گے یا لکھ کر مال میں رکھ دو گے یا بچہ کے گلے میں ڈال دو گے، شیطان اس مال اور اولاد کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے بہت ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے
تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا اور رزق میں فراوانی کا باعث ہوگا۔ ہر روز فریضہ نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ اور بچھو کا تعویذ ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ کھیت چوری اور نقصان سے بچا رہے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ اگر آیت الکرسی لکھ کر دکان میں رکھی جائے تو اس میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی۔ اس کا گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا موجب ہے۔ اگر مرنے سے پہلے اس کو پڑھ لے تو بہشت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ ہر رات سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہوگا۔ ہر شب سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہوگا، اور روایت میں ہے کہ جب آیت الکرسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے، اور یہ اہتمام اس آیت کی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے تھا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ آیت الکرسی مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آیت الکرسی کے 170 حروف ہیں، اور اس آیت میں 5 کلمے ہیں اور 10 جملے ہیں۔ جو شخص صبح کو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ شام تک خدا کی امان میں رہتا ہے، جس کی پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں۔ اور جو شخص آبادی سے دور جا کر آیت الکرسی کو 313 مرتبہ پڑھ کر کوئی بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب خمینۃ الاسرار تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں 1261 ہجری میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا، میرا قیام جس علاقے میں تھا وہاں ایک عورت کے درد ذہ ہوا، اور دایا اور اتباع کی کوششوں کے باوجود اس عورت کے نہ درد کم ہوا اور نہ ہی بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کا شوہر بوقت چاشت میرے پاس آیا، میں نے آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور آیت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ پانی پر دم کر کے دے دیا۔ اس شخص نے لے جا کر یہ پانی اپنی بیوی کو پلا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے فوراً ہی اس کے بچہ پیدا ہو گیا، اور اس وقت سے میں آیت الکرسی اور مذکورہ آیات کی کرامت و عظمت کا قائل ہو گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف جو انہوں نے آیت الکرسی کی فضیلت ہی میں قلم بند کی ہے، اس میں انہوں نے ایک جگہ یہ تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو کسی خالی مکان میں بعد نماز عصر 17 مرتبہ پڑھے گا، اس کے دل میں ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اس کیفیت میں وہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ اس کے دل میں اگر غموں کا ہجوم بھی ہوگا تو ان سے اس شخص کو نجات نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آیت الکرسی قرآن حکیم کی سب سے زیادہ اشرف اور افضل آیت ہے، اس لیے کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے بزبان خود اپنی اہم خصوصیات و صفات کا ذکر عجیب و غریب انداز سے کیا ہے۔ اس لیے اس آیت کو بعض جگہ اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس آیت مبارکہ کو صحیح تجوید اور تلفظ سے سیکھ کے پھر آپ اس کو یاد کریں اور اس کو پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔